بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی طفیل اور اس عاجز کی دعا جو آپ کے لیے ہے، ان تمام دعاؤں کی طفیل ہم ایک مرتبہ پھر اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی، سننے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے ایک تو اپنے کلام کو بھیجا اور ایک اس کلام کو سمجھانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا،
اور جو ہمارے اوپر احسان ہوا ہے، اگر پھر بھی ہم مسلمان غیروں کے حوالے دیں، غیروں کے، تو کتنی عجیب بات ہے۔ ہم کیوں نہیں حوالہ اللہ کے پاک کلام کا دیتے، اللہ کے پاک پیغمبر کا حوالہ دیتے؟ کوئی کمی ہے؟ یا ویسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ انگریزوں کے، یہ ان لوگوں کے حوالے نہ دیں تو ہماری کلام میں جان نہیں پڑتی؟ یہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اور اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ بہت بڑی بھول ہے آپ کی۔ سب سے بڑی خوبصورت مثال جو دیتا ہے وہ اللہ کا پاک کلام دیتا ہے، اور خوبصورت بات جو بتاتا ہے وہ اس کا پاک پیغمبر بتاتا ہے۔ غور تو کریں۔ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کتاب کو تو ہاتھ نہیں لگاتے، چلو بھائی نہیں احادیث کی کتابیں ہم پڑھ سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ کا پاک کلام تو ہمارے گھروں میں موجود ہے، آپ اللہ کے پاک کلام کو پڑھ سکتے ہیں، اور ہماری ہدایت کے لیے علماء کرام نے بڑی محنتیں کی ہیں، ہمارے لیے بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال جو اللہ دیتا ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں، اور جو بات سرکار دو عالم نے سمجھا دی ہے اس سے بڑھ کے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آج کی جو آیات ہیں یہ بھی زیادہ تر یہ ہمارے لیے ہیں، علماء کرام کے لیے، مفتیان دین و متین کے لیے، لیڈران کرام کے لیے، یا جو بھی جس قسم کی رہنمائی کرتے ہیں، رہنمایان قوم کے لیے، مصلحین امت کے لیے، یہ ان کے لیے آیات ہے۔ اس میں آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے زیادہ تر ہمارے لیے، ہم بھی تو ہیں نا۔ بڑا خوبصورت ارشاد اللہ کا، یہ سورہ صف ہے، اور یہ اس کا 61 نمبر ہے، 61 61 نمبر، سپارہ نمبر 28 ہے، اور آیات 4 ہیں، 1 2 3 اور 4۔ تو گویا کہ سورہ صف ہی ہوتی ہے، جو مسجد کی صفیں بناتے ہیں، مسجد میں صف بچھاتے ہیں، وہی صف ہے یہ، اور 4 آیات ہیں، 28واں سپارہ ہے۔ مضمون کچھ آپ کے لیے ہوگا لیکن زیادہ تر ہمارے لیے ہے، میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں۔ شروع ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ جو بھی چیز اس دنیا میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اس کے درمیان ہے، کچھ بھی، سبح تسبیح بیان کرتی ہے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ جو غالب حکمت والا ہے۔ یہ اصل میں جو بات کہنا اللہ فرما رہا ہے نا آگے چل کے، تو پہلے اپنی عظمت کا اظہار کر رہا ہے کہ پہلے مجھے تو سمجھو، مجھے تو جانو، میں تمہارا مالک ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، میں سب کے اوپر ہوں، سب کچھ میرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں، زمین و آسمان میں کوئی شے ہے ہی نہیں
جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. اچھا ہمارے چونکہ سننے والے کان نہیں ہے نا، سن نہیں سکتے تو انکار کر دیتے. ایسے کوئی لطیفہ ہے، شاید سناؤ، مجھے سے اپنے مدت سے درس دے رہا ہوں. وہ ایک صوفی صاحب تھے. اچھا یہ جو 4 دن نمازیں پڑھ لیتے ہیں نا، کوئی 4 نمازیں پڑھ لیں، کوئی 4 نفل پڑھ لیے، کسی پیر صاحب کے مرید ہو گئے تو وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے ازراہ مذاق ایک بندے سے کہہ دیا کہ میں نے تو اس علاقے کا کتب مقرر کر دیا ہے. وہ پکا ہو گیا. ایک دن مجھ سے کہنے لگا، حضرت صاحب جب آپ میرے علاقے میں آیا کریں تو پوچھ کے آیا کریں، چونکہ اس کا سارا انتظام میرے پاس ہے. سبحان اللہ. تو وہ صوفی صاحب تھے بیچارے، کچھ 4 دن تسبیح پڑھی ہوگی، کچھ 4 دن نمازیں پڑھی ہوگی. تو کہنے لگا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے. اپنے بابا جی کے پاس گیا کہ بابا جی وہ کون سا طریقہ ہے جس سے میرے بھی کان کھول جائیں، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ تسبیح کیسے بیان کرتی ہے. اس کا برخوردار، میرے عزیز یہ اللہ پاک کے راہ سے رہنے دو. کہا نہیں بابا جی پتہ تو لگنا چاہیے نا. کہا اچھا. دعا کی انہوں نے، درویش آدمی تھا، دعا کر دی. اب ہر چیز اسے سنائی دینے لگی. پرانا زمانہ تھا، لیٹرینیں تو ہوتی نہیں تھی، باہر جایا کرتے تھے جنگل بیابان میں. اب وہ لوٹا اٹھا کر کے جب گیا تو رفع حاجت کے لیے بیٹھنے گیا تو زمین سے آواز آئی اللہ. اچھل کے کھڑا ہو گیا. لوٹے کو ہاتھ لگایا تو آواز آئی اللہ. لوٹا چھوٹ گیا، وہیں سجدہ ریز ہو گیا. اللہ یہ بند ہی کر دے تو اچھا، وغیرہ آج میں اپنے کام سے فارغ نہیں ہو سکوں گا. تو اللہ کے کام ہے یہ، اللہ والوں کو ہی سمجھ میں آتے ہیں، وہ جن کے پاس ضبط ہوتا ہے. بے ضبط لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، وہ برداشت نہیں کر سکتے. ضبط بہت بڑی چیز ہے. اچھلنا کودنا تو بہت آسان ہے، اصل چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انبیاء گئے نا اوپر تو واپس نہیں آئے. حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے، ان کا واپس نہیں جانا میں نے. کہتے واحد نبی اللہ کا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، جو توڑ جا کے واپس آ گیا تھا. یہ ضبط ہے، ہمیں اپنے نبی سے سیکھنا چاہیے. درویشی بہت آسان ہے، یہ کوڑیوں بھا بک رہی ہے آج کل تو. لیکن سیکھو کس سے؟ محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ وہ غالب حکمت والا ہے. اللہ آگے ارشاد کیا ہے یہ سننے والا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون. وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ لما تقولون، لیکن ہمیں سمجھ کہاں آئے گی اس دور میں. تو جو آدمی یو ٹرن لے اسے سمارٹ کہتے ہیں. سمارٹ کہ یہ بڑا سمارٹ ہے جی. اس نے جناب اپنی بات سے ہی وہ پھر گیا، یا اپنی بات کو گما پھرا دیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے نا، وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں. اگر کہتے ہو تو کر کے دکھاؤ. اگر کہتے ہو کر کے دکھاؤ. اس لیے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ جو کہہ دیا اس کو پورا کرو. سرکار فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ. اس کا تو ایمان ہے ہی نہیں جو اپنے کہے ہوئے کو پورا نہ کرے، اپنے عہد کو پورا نہ کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق کی کون کون سی؟
ایک حدیث میں ہے اور ایک میں 4 ہیں، دونوں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب بھی وعدہ کرے گا خلاف کرے گا، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، اس کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، کیا کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ جھوٹی بات کرے گا، سر پیر نہیں ہوگا بات کا، بنا لے گا وہ جھوٹ۔ یا والکذب، سرکار نے فرمایا بچو جھوٹ سے۔ جھوٹ یہ تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا لکڑی خشک کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور جھوٹ بولنا تو فن ہے ایک، اور پھر بات کو بدل لینا یہ دوسرا فن ہے، اور اس کا تماشا ہم روز دیکھتے ہیں صبح شام۔ کہنا کچھ، کرنا کچھ، بیان کچھ کرنا، مطلب کچھ نکال لینا۔ تو فرمایا تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی امانت رکھو گے خیانت کرے گا۔ یہ 3 باتیں۔ اگلی حدیث میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ وعدہ خلافی کرے گا۔ اچھا، یہ جو نا کہنا کچھ کرنا کچھ، حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا چھوٹا سا، سرکار ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب چھوٹا بچہ کھیل رہا ہوتا ہے نا تو میں ذرا اپنی والدہ سے دور تھا، تو میری والدہ نے مجھے بلایا، عبداللہ عبداللہ ادھر آؤ، میرے پاس کچھ ہے تمہارے دینے کے لیے۔ سرکار پاس تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبداللہ بن عامر کی والدہ کے پاس آئے، پوچھا بی بی اسے واقعی کچھ دینا چاہتی ہو یا دھوکے سے بلا رہی ہو اس کو؟ یعنی جو کہہ رہی ہو وہ کرو گی؟ عرض کی یا رسول اللہ اب تو کرنا پڑے گا، کھجوریں دے دوں گا اس کو۔ سرکار نے فرمایا یاد رکھو اگر تم نے اس کو بلایا دیا کچھ نہیں تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ حکم ربیات آیت پڑھی سرکار نے یہاں پر کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اکثر ہم سے سوال لوگ کرتے ہیں، مفتی صاحب، مولوی صاحب، ہماری تقریروں میں اثر ہی کوئی نہیں ہے، اتنی باتیں اتنی لکھتے ہیں لکھاتے ہیں۔ تو آپ خود سمجھو، میں کیا بتاؤں آپ کو؟ میں جو کہہ رہا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ جو فیس بک پہ لطیفہ ہے، میری بیگم نے ایک دن پن پوائنٹ کیا مجھے، ایک صاحب کا انہوں نے کو کال پڑھا، انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا، مجھے کہتے اس کو پڑھو، تو میں نے پڑھا تو وہ والدہ کے بارے میں تھا۔ تو میری بیگم مجھے کہتی ہے کہ فزیکلی میں جانتی ہوں اس نے تو ماں سے کبھی دعا نہیں لی، تو فیس بک پہ یہ مفتی اعظم فلسطین بنا بیٹھا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اثر کیوں نہیں ہے؟ لکھنا اور ہے، یہ سارا دن فیس بک کو کالا کر دینا یہ اور بات ہے۔ او بھائی کیا ہم کرتے بھی ہیں؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ 4 چیزیں منافقت کی ہیں، اور جتنی اگر 4 ہوں گی تو پکا منافق، اگر کوئی ایک ہے تو چوتھا حصہ منافق ہوگا، 2 ہیں تو آدھا منافق ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جیسا سا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے رشتہ مانگا بیٹی کا تو آپ نے فرمایا دیکھوں گا، وعدہ نہیں کیا، دیکھوں گا۔ جب وہ فوت ہونے لگے نا، ہوش آئی تھوڑی سی، کہنے لگے جی فلاں بندے کو بلاؤ کہ میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا لیکن وعدے جیسی بات کی تھی، میرا وقت قریب ہے، میں کہیں اس بات پہ پکڑا نہ جاؤں کہ میں نے تو اسے امید دلائی تھی۔
میں اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دوں گا۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے ان لوگوں کی باتیں۔ تو فرمایا 4 چیزیں، برخلافی کرے گا، جھوٹ بولے گا، امانت میں خیانت کرے گا، اور چوتھی بات کیا فرمائی سرکار نے؟ فرمایا کہ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے کسی سے تو بد زبانی گالم گلوچ پر اتر آئے گا۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ ہماری تو زبانیں، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، وہ تو محفوظ ہی نہیں ہے۔ مغلظات اور ایسی بلغت کی گالیاں نکالتے ہیں ہم لوگ، اور ایسے بےہودہ کلمات کہتے ہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ جھگڑا ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، غصہ آ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا، مغلظات بکنا، گالیاں بکنا، سرکار نے فرمایا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں، ہم سرکار دو عالم نے وہ جب وہ جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی، جہنم کی معراج کی رات، تو ایک گروہ دکھایا گیا کہ ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، پھر ویسے ہو جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر لمبا کام ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری امت کے، جبریل نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے مصلحین امت ہیں، یہ واعظین ہیں، یہ پیران عظام، مفتیان دین و متین، یہ علماء کرام، یہ واعظین کرام، جو دھاک بٹھانے کے لیے اپنی گفتگو کو کرتے ہیں، دین دینے کے لیے نہیں کرتے۔ میں اس قیامت سے گزرا ہوں اور گزرتا رہتا ہوں، نہیں، اپنی دھاک نہ بٹھاؤ، اللہ رسول کے پیغام کو پہنچاؤ، دھاک بیٹھ جائے گی تمہاری۔ بہرحال تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ 3 لوگوں کو سرکار دو عالم فرماتے ہیں، 3 بندوں کو دیکھ کے اللہ مسکرا بھی دیتا ہے، ہنس بھی دیتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ فرماتا ہے میں سخت بیزار ہوں۔ وہ حدیث بیان کرتا ہوں میں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں سخت بیزار ہوں۔ اور اللہ کے نزدیک بیزاری ہے کس بات کی؟ کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ بیزاری ہے اللہ کو، ناراض ہوتا ہے اللہ اس بات سے۔ وہ پہلے منع کیا ہے، اب اللہ اپنی بیزاری کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ بیزاری اس سے ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور یوں کھڑے ہو جاتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، صف باندھ کر یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ حدیث پاک سنا رہا تھا آپ کو، فرمایا 3 ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے لوگ، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے لوگ، 12-1 بجے تک فیس بک پہ بیٹھے رہیں گے ہم لوگ، پھر اس کے بعد بتی بجھائیں گے، سو جائیں گے۔ تو بھائی 1 بج گیا ہے نا، اٹھ کے 2 نفل پڑھ رہے،
تو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے، بیلنس ہو جائے گا، اللہ کو پسند بھی ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، یہ ہمارے بعض، میں ایک مسجد کا متولی بھی ہوں، چھوٹی یہاں بھی پاکستان میں بھی ہوں، تو بتا رہا تھا کل پرسوں آپ کو کہ امام صاحب اوپر رہتے ہیں مسجد کے، نماز نہیں پڑھاتے آ کے، نہ پڑھتے ہیں آ کے نیچے۔ وہ کہتے ہیں میں تو خطیب ہوں۔ او بھائی، نماز تو فرض ہے، نہ پڑھا، پڑھ تو صحیح۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ تم مسجد میں رہتے ہوئے اپنے گھر میں نماز پڑھو؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مسجد میں صف بندی کرنے والوں کو اللہ دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے اور مسکراتا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا سرکار نے کہ جو میدان جنگ میں کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے نا، تو کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا بھی اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، تو اللہ کریم نے اپنی رضا بتا دی، آ جاؤ میدان میں، کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ تو میدان جنگ میں صف بندی کرنے والے، مسجد میں صف بندی کرنے والے، اور رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے، یہ 3 لوگوں کو اللہ دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے، مسکراتا بھی ہے۔ ایک صحابی تھے، نوجوان صحابی تھے، انہوں نے سنا کہ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ حدیث نبی پاک سے سنی ہے۔ انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ میں جاتا ہوں، جا کر ان سے سن کے آتا ہوں۔ بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کے پاس آئے، آپ نے بڑا خوشی کا اظہار کیا۔ پتہ کیوں؟ ایک امام تھے، ان کو پتہ چلا کہ ایک بندے کے پاس نبی پاک کی حدیث ہے، انہوں نے بڑا لمبا سفر کیا اس حدیث کی سماعت کے لیے۔ یہ بڑا کام تھا اس زمانے میں، ہم تو موجیں لگی ہوئی ہیں نا، یا ہمارے جتنے آج کل کے یہ سوشل میڈیا ملا ہیں جو مبلغین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، وہ تابعی تھے، اور امام بخاری 200 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ نہیں حدیثیں لکھ سکتے تھے؟ ایسا نہیں کیا انہوں نے، وہ حدیث تلاش کرتے تھے اور امت کے لیے مسائل بتا دیتے تھے کہ لوگوں جب کبھی تمہیں معاملہ ہے زندگی گزارنے کا تو یہ طریقہ ہے۔ حدیثیں تو بعد میں پھر جیسا جیسا بنو عباس بنو امیہ کا دور آیا اور پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑیں ہوتی رہیں، لیکن امام ابو حنیفہ نے وہ حدیثیں لی ہیں جن میں گڑبڑ کوئی نہیں تھی، قریب کا زمانہ تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی رسول جس مسجد کے امام و خطیب رہے، اسی مسجد میں بیٹھ کے خدمت کی 200 سال بعد، اور کہاں 84 ہجری۔ سوچنے والی بات ہے نا، ہمیں سمجھنا چاہیے ان باتوں کو دماغ میں کہ یہ حدیثوں کے چکر میں تمہیں الجھایا ہوا جن لوگوں نے نا، ان سے پوچھو بھائی، امام ابو حنیفہ تم سے بہت پہلے حدیثیں لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے مسائل لکھی حدیثوں سے، تو وہ حدیث لینے گئے تو وہاں وہ آدمی جھولی پھیلا کر نا بلا رہا تھا، گھوڑے کو بلا رہا تھا، بش 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 کر رہا تھا۔ تو آپ نے جب دیکھا بھی جھولی میں کیا، تو کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھا، واپس آ گئے، اس سے حدیث نہیں سنی۔ ان کا جو گھوڑے سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ مجھے سچی بات سنائے گا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے اتنا خوشی کا اظہار کیا کہ نوجوان میں بہت خوش ہوں کہ یار تم مجھ سے نبی پاک کی حدیث سننے آئے ہو۔ تو پھر آپ نے بٹھا کے اس کو یہ حدیث سنائی۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ
3 بندوں پر بڑا ہی خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے۔ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والا، صف بندی مسجد کی نماز میں کرنے والا، اور میدان جہاد میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونے والا، اللہ ان کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، آپ بھی کوشش کرو کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولا کرو، بچوں کو بھی دھوکہ نہ دیا کرو۔ وہ بچہ ہے، تم تو بچے نہیں ہو۔ سچ بولو، بچوں کو سچ سکھاؤ۔ یہ مت سکھاؤ کہ جاؤ بار کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ وہ تو بچہ تو بتا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے، وہ تو یہ بتائے گا نا آپ کو۔ نہیں، وہ کہو جو کرتے ہو، اور اگر نہیں کرتے تو مت کہا کرو۔ پہلے کرنے کی پریکٹس کرو، پھر کہنا شروع کرو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔